اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرے. جب اس کا کردار بلند ہوگا تو اس کی بات میں اثر بھی ہوگا اور لوگ اس کی بات کو قبول بھی کریں گے. اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کرے, گھر کے ماحول کو ٹھیک کرے, پھر بستیوں کو, اپنے علاقے کو, پھر شہروں میں نکلے. لیکن یہ جو ہم دین کو الگ کرتے ہیں, مذہب کو, سیاست کو الگ کرتے ہیں. ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اس سے مختلف محققین کا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک نقصان ہوا. وہ نقصان یہ ہوا کہ دین کی جو تعبیر ہم نے کی, ہم نے دین کو جیسے سمجھا, اس میں ریاست سے متعلقہ امور, سیاست سے متعلقہ امور جو ہیں وہ غالب آتے چلے گئے, اور دین کا جو ایسنس, دین کا جو جوہر ہے, تزکیہ, عملی, فرد کا بھی, سماج کا بھی, وہ پیچھے چلا گیا. اور یہی وہ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک فقہ الجہاد مرتب جب ہوئی تو اس کے بعد آپ کے یہاں جو تصوف کی تحریک اٹھی وہ اصل میں اسی امبیلنس کو ختم کرنے کے لیے اٹھی تھی. لوگوں کی آرا مختلف ہیں, میں مانتا ہوں اعتراض کیا جا سکتا ہے کسی شخصیت پر, لیکن جہاں تک تعلق ہے حضور کو کریں. دیکھیں ہم کو زیر بحث نہیں لا رہے. یہ جو چیز میں آپ سے اجازت دیں مولانا, صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مجھے اجازت دیں, میں جہاں سے آپ آغاز کریں پھر یہاں پہنچیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ دین کے تصور پہ گفتگو نہیں کر رہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے. وہ تو صحیح ہے ہی بلا شبہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کو سمجھا کیسے, انسانوں نے اپنی تاریخ میں کس طرح سے ان کو انٹرپریٹ کیا, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. یعنی اللہ کے صغیر میں مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومتیں رہیں, لیکن وہ مکمل طور پر اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. اس چیز کو ماننا پڑے گا. اور انہوں نے, مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. اور ان لوگوں نے نقصانات بھی کیے جن پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. وہ فرشتے نہیں تھے, انسان تھے. ہمارے ہاں معصوم اللہ کے نبی, یہ ہمارا تصور ہے. یہاں پر بر صغیر میں جو باقاعدہ طور پر تحریکیں شروع ہوئی پہلے یا بعد میں, تو مغلوں کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ دعوتی تحریکیں چلی ہیں اور اصلاح کی تحریکیں چلی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی, اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی, جو بات کہی جاتی ہے کہ جو اس سے پہلے دین جس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا اس پہ سیاسی پہلو تو غالب تھا, لیکن جو اصل تزکیے کا پہلو ہے وہ پیچھے چلا گیا. میں عرض یہ کرتا ہوں نا کہ حکمرانوں کو اپنے عللے تللے مل جاتے ہیں. اب ان کو بھی تو ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ ملے تھے جنہوں نے دین کے تصور کو تبدیل کر کے رکھ دیا, لیکن اللہ نے ایک بندے کو اٹھایا اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے وہ ڈٹ گئے ان کے سامنے اور پوری قوت کے ساتھ انہیں جیل بھیجا گیا. لیکن وہ باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھے اقتدار سے کوئی غرض نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ دین کی شکل کو مسخ نہ کیا جائے, جو حقیقی شکل ہے وہ سامنے رہنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر بادشاہ وقت جب ان کو بلایا گیا تو وہ پہلے تو بات نہیں مانے, ان کو جیل بھیجا, لیکن بادشاہ پھر وہاں گیا اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جو شرطیں رکھی تھیں ان کو تسلیم کیا گیا اور حضرت باہر آئے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تحریک, یہ بھی تو اصلاحی تحریک. ہم اس کی طرف آتے ہیں, سیاست کے کام کو بھی دیکھیں. جی جی, کہ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ دین اور سیاست الگ ہو گئے, اور جہاں تک تحقیق میں نے کی ہے تاریخ کی, وہ یہی نکلتا ہے کہ لڑائی زیادہ تو یہ تھی کہ دین کو اپنے رنگ میں کون ڈھالے گا. اقتدار میں جو مسلمان ہمارے جو بادشاہ تھے یا کہ علماء دین, اور یہ کشمکش ساؤتھ ایشیا میں بر صغیر میں تو یہ رہی تاریخی لحاظ سے. یعنی یہ نہیں تھا کہ جو آپ کا جو بادشاہ تھا اور یا اکبر بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے مذہب نہیں چاہیے یا دین, میں اس کا دین کو میں نہیں مانتا. وہ کہتا تھا کہ میں اپنے رنگ میں ڈھالوں گا, جو میرا دین ہے وہ صحیح ہے, باقی سب غلط. لڑائی تو یہ رہی ہے, یہ نہیں کہ دین یا سیاست, مگر یہ کہ دین پہ کس کا حق تھا اور کون اس کو, اور علماء دین نے کہا یہی لڑائی رہی ہے. مولانا مجھے اجازت دیں, ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو بھی شریک کریں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات بڑی اہم ہے, حضرت مجدد الفسانی کا ذکر ہوا کہ انہوں نے جو سیاست کے پہلو سے اختلاف ہو گئے تھے, مسائل پیدا دین کی تعبیر میں, جیسے سجدہ حکمرانوں نے کرنا شروع کر دیا, اس کا انکار کیا اور دین کی ایک طرح سے تجدید کی اور اصلاح کی. لیکن مجدد الفسانی تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی علماء نے یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو متبادل سیاسی قیادت کے طور پہ پیش نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ دین کی اصلاح کریں. جی, یہ کیا فنامینان ہسٹری میں ایسے ہی رہا ہے یا مختلف رہا؟ نہیں, میرے خیال سے یہی رہا ہے. اسی وہ اپنے آپ کو لیڈر کی طور پر نہیں پیش کرتے تھے, لیکن وہ ان کا انٹرپریٹیشن وہ چاہتے تھے, ان کی جو تعویل ہے, جو تعبیر ہے وہ قبول کی جائے,
اس سے منحرف ہو تو اصل بات یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن شریف میں یا آزاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی سیاسی ڈھانچہ نہیں دیا گیا. خلافت جو آپ کہتے ہیں وہ جو ریاست مدینہ تھی وہ کیا ریاست مدینہ آپ دیکھ لیجئے میثاق مدینہ اس میں مہاجرین یثرب کے لوگ اور یہود سب کو تینوں کو ملا کر امہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آپ جا کر اس کی شرحیں دیکھ لیں 24 سے لے کر 31 تک 11 انہوں نے ٹرائبس جوش 14 ٹرائب تھے 3 جو مخالف تھے ان کو انکلوڈ نہیں کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہاں مجھے ایک علامہ جن کا انتقال ہو گیا تھا علامہ انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غیر مسلم کو کوئی منصب دیا کیا؟ تب تک میری اتنی ریسرچ یعنی پھر میں نے جا کر پڑھا 41 شخص 41 یہ 42 ہے. انہوں نے اس میں یہ ہے کہ جو جس علاقے میں بستا ہے جو شخص یعنی جوش کوارٹر اس کا دفاع جوز کریں گے اور اسلام میں مجاہد یا اسلامی ریاست سے کو دفاع کرنے کا منصب جو ہے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. دیکھیں نا منصب یہ نہیں کہ آپ وائسرائے سطرب بنا دیں کوتوال بنا دیں یہ بنا دیں اس سے بڑھ کر یہ نہیں. اور کولیبریٹرز ہوں گے یعنی ورڈ اور پھر وہ خرچ وہ اٹھائیں گے برابر کے شریک ہوں گے. اور پھر اگر 23ویں آپ شخص دیکھ لیں ٹو مسلمز دیر ریلیجن ٹو جوز دیر ریلیجن میں ڈاکٹر حمید اللہ کے ترجمے کا حوالہ دے رہا ہوں. تو آبویسلی ڈھانچہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں اسلام یہ دیکھیں نا یہ جمال الدین افغانی نے بھی کہا انہوں نے بھی کہا بھائی دس از ناٹ اے بک آف میتھمیٹکس کہ آپ میتھمیٹکس کے اصول یا سائنس وغیرہ. اسلام نے یہ ایک ایتھیکل فریم ورک دیا ہے کہ بھائی آج وہ آپ کا فریم ورک آف ویلیوز جو ہوگا وہ ایتھیکل پرنسپلز ہوں گے اور وہ سرچشمہ ہوں گے پبلک پالیسی کا. دیکھیں آفٹر آل پبلک پالیسی پبلک موریلٹی اور ہمارے یہاں ہے کہ میثاق مدینہ میں بھی یہی بات ہے باقاعدہ ڈھانچہ سیاسی اس میں تجویز نہیں کیا گیا. سب سے بڑا فقدان ہمارے ہاں جو ہے پبلک موریلٹی نہیں ہے اسی اینڈ دیر از نو فریم ورک آف پبلک پالیسی. اور یہ اصول اثر انداز ہوں گے اسلام اس طرح سے سچ میں اس کا رول ہے. اسی یہ نہیں کہ یہ خاص ڈھانچہ ہو وہ نہ بنائیں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میں اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں بنیادی اخلاقی اصول دیے اسلام نے اور کوئی باقاعدہ سیاسی ڈھانچہ نہیں دیا. خواتین حضرات ہم نے آج کے پروگرام میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جہاد کا جو تصور مسلمانوں میں رائج ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں کیا فرمایا ہے اور پھر تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ تصور لوگوں نے کیسے سمجھا کیسے سیاسی تحریکیں اٹھیں کیسے حکمرانوں نے دین کو سمجھا کیسے صوفیاء نے سمجھا اور کیسے علماء نے مختلف اوقات میں دین کو اپنے صحیح تناظر میں پیش کرنے کی لوگوں کے سامنے کوشش کی. یہ بنیادی سوال ہے جو ڈاکٹر عائشہ جلال نے اپنی کتاب میں اٹھایا تھا اور دین کی تفہیم و تعبیر کے ضمن میں جنوبی ایشیا میں جو فکر آگے بڑھی اس کا ایک جائزہ لیا تھا. یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہم چاہیں گے کہ اپنے اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو جاری رکھیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ ڈاکٹر شریف المجاہد صاحب ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب اور مولانا احمد علی قصوری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اس اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں.